پنجاب میں کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے جدید منصوبہ سازی کے تحت مختلف کلرز کے جو کوڑا دان ہیں وہ رکھے جائیں گے، اور جس کا آغاز جو تعلیمی درسگاہیں ہیں وہاں سے کیا جائے گا۔ ڈفرینٹ قسم کے کلرز رکھے جائیں گے جس میں آپ نے پانی کی جو بوتلیں ہیں، شیشہ ہے یا کوئی لوہے کا سامان ہے یا ویسٹ ہے کوئی بھی، اس کو آپ نے ڈفرینٹ تقسیم کر دیں گے، اس کے اندر آپ نے پھینکنا ہے تاکہ اس طریقے سے کچرے کی مقدار کم کی جائے اور ایز ویل ایز ماحول دوست رویوں کو فروغ دینا۔ اب اس سلسلے میں جو ہمیں رہنمائی درکار ہے کہ بعض لوگ گھر کے باہر، مسجد کے آس پاس، کسی دکان کے سامنے یا خالی پلاٹ جہاں نظر آیا وہیں کچرا پھینک دیا۔ شریعت میں یہ رویہ کیسا ہے؟ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، جی، شریعت میں تو یہ رویہ نہایت مردود ہے۔ اچھا، شریعت نے اس رویے کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو، جو چیز تکلیف پہنچاتی ہے لوگوں کو، اس کو ہٹانا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جی، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ راستے میں گند ڈالتا ہے، اپنے گھر کے اندر کو صاف کر کے وہ گند، وہ جو کچرا ہے اس کو باہر دوسروں کے گھروں کے پاس یا دکانوں کے پاس یا خالی پلاٹ، وہ خالی پلاٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ یہاں پر گھر آباد نہیں لیکن اس کے ساتھ گھر آباد ہے، دوسری طرف اب گھر آباد ہے، پیچھے کی طرف گھر آباد ہے، تو یہاں پر جب آپ کچرا ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ عرصے کے بعد یہاں پر کچرے کا ڈھیر بنے گا، بدبو پھیلے گی اور اس طریقے کے ساتھ وہ ماحول خراب ہو جائے گا۔ تو یہ جو راستوں کو صاف کرنا ہے، گھروں کو صاف کرنا ہے اور گھروں کے ماحول کو صاف کرنا ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ طہور، طہارت، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ طہور میں جس طرح کے نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنا آتا ہے، اسی طرح یہ جو گندگی ہے، اگرچہ وہ چیز نجس نہ بھی ہو، کوڑا کرکٹ ہو اور اسی طرح یہ کچرا وغیرہ ہو، اس سے صفائی بھی مطلوب ہے، کیونکہ یہ طہارت یا طہور یہ نظافت کو بھی شامل ہے۔ اور اس کی دلیل دوسری حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم، یہ جو سواک ہے، مسواک کرنا ہے، یہ منہ کی طہارت کا سبب ہے۔ اب منہ جو ہے وہ تو گندا نہیں ہوتا، وہ بندہ پانی ڈال لے تو اس سے منہ صاف ہو ہی جاتا ہے اگر کوئی گند آ بھی جائے، لیکن عموماً منہ تو صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسواک جو ہے یہ منہ کے تطہیر کا باعث ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر یہ طہارت یا مطہرہ یہ تنظیف کے معنی میں ہے، صفائی کے معنی میں ہے، تو طہور یہ تنظیف اور صفائی کے معنی میں آ ہی جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تطہیر، تنظیف یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے، ان کا امتیازی وصف ہے اور چاہیے کہ اس پہ عمل ہو۔ اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے سامنے گند ڈالتے ہیں، یہ جائز نہیں کرتے، یہ پڑوسی اچھے پڑوسی نہیں ہیں، یہ تو دوسروں کو ایذا پہنچانے والے پڑوسی ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ قسم اٹھائی تو صحابہ نے فرمایا، صحابہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ تو نامراد اور خاسر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ وہ شخص ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی شر کی قسم ہے، شر کی ایک صورت ہے، تو یہ سرے سے جائز نہیں ہے۔ اچھا، نارملی یہ بھی کہا جاتا ہے شیخ، کیا جاتا ہے بلکہ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمسایوں کو ڈسٹرب کرنا، لوگ کرتے ہیں اپنی سٹریٹ کو چھوڑ کر کسی دوسری تیسری چوتھی سٹریٹ میں جا کر اسپیشلی رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں اور کچرا جو ہے وہاں پر بائک پہ جاتے، گاڑی پہ جاتے، وہ پھینک کے تھرو کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں تو ہمسائے نہیں ہے لیکن اس میں تکلیف کا تو باعث ہے لوگوں کے لیے۔ یہ ہمسایہ تو نہیں ہے نا، لیکن وہ عمومی جو ہے کہ راستوں کو یعنی کہ کیا کرنا، گند ڈالنا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ
ابن سیرین رحمہ اللہ، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، ہاں جی، ان سے ایک روایت آئی ہے، اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، بصرہ میں رہائش پذیر تھے، اچھا اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ امیر بن کے آئے، اچھا ٹھیک تو ہے، جب وہ امیر بن کے آئے تو پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ میں امیر المومنین کی طرف سے آیا ہوں لِأُعَلِّمَكُمْ سُنَّتَكُمْ، تاکہ میں تمہیں سنت تمہیں سمجھاؤں، بالکل، ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ سمجھاؤں، وَتَنْظِيفَكُمْ طُرُقَكُمْ، اور جو تم اپنے راستوں کو صاف کرو گے نا، اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ اپنے راستوں کو صاف ستھرا رکھو، یعنی مسلمانوں کے راستوں کو، مسلمانوں کے شہروں کو صاف ستھرا رکھنا یہ ایک بنیادی اہم اور اسلام کا بنیادی اسلام کا حکم ہے، جی جی بالکل، اور یہ ریاست کی حکومت کی ذمہ داری۔ ہاں اگر مفتی صاحب اسی بارے میں پوچھنا چاہوں، اگر حکومت ماحولیات کے تحفظ اور صفائی کے لیے ایسا نظام لاتی ہے کہ کچرا مخصوص کوڑے دانوں میں ڈالا جائے، کوئی اگر اس کو فالو نہیں کرتا تو شرعاً اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شرعاً وہ اطاعت حکمران نہیں کر رہا، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو صاحب امر ہے، حکومت ہے، اس کی اطاعت کرو۔ تو مباح کاموں میں یہ جو اب کلر ہے نا، جی جی، انہوں نے مختلف کلر رنگوں میں انہوں نے کر دیا کہ یہاں پر یہ چیز ڈالنی ہے، بالکل، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو جمع کر کے ایک جگہ میں ڈالا جائے گا، بالکل ایسی آسانی ہوگی، مزید اس کا استعمال جو بھی ہوگا اس کے اندر آسانی ہوگی۔ اب اگر سارے ایک جگہ میں اب ڈالیں گے تو ان کو پھر سے الگ کرنا مشکل ہو جائے گا، اور دوبارہ استعمال جو ہے اس میں وہ مشکلات آئیں گی، اس لیے حکومت کے اس حکم کی پابندی کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا وہ نافرمانی کر رہا ہے حاکم کی، امیر کی، اور حاکم اور امیر کی نافرمانی کرنا حتیٰ کہ مباح امور میں جائز نہیں ہے۔ جب اس نے کہہ دی ایسے کرنا ہے اور وہ گناہ کا کام ہے نہیں تو پھر اس کی اطاعت لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اطاع امیری فقط اطاعنی، جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو مسلمانوں کا امیر بنا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو امیر بنا ہوا ہے وہ اللہ کے نبی کا امیر ہے۔ اب جو اس کی اطاعت کرے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اور یہ بھی نہیں، اگر وہ نہیں ہے تو یہ آیت کریمہ تو موجود ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے مباح امور میں۔ ہاں اگر وہ صریح ناجائز امر کا حکم کرتا ہے کہ یہ گناہ کا کام کرو، پھر آپ نے ماننا نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی وقت ایک طرف وہ حکم کرتا ہے نیکی کا، دوسری طرف وہ حکم کرتا ہے برائی کا، آپ نے برائی والا حکم نہیں ماننا، اسی وقت وہ نیکی والا جو حکم ہے وہ ماننا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس حاکم نے ایک برائی والا حکم دے دیا ہے، اب اس کی وہ اچھائی والا حکم بھی ہم نہیں مانیں گے، نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ کیونکہ یہ امیر جو ہے یہ تو معصوم تو ہے نہیں، حاکم یہ معصوم نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، ایک انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کے مشاورین سے اور مشیران سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی غلط مشورہ ان کو دے سکتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ بھی غلط حکم جاری کر سکتا ہے، تو وہ ہم نہیں مانیں گے، لیکن جو حکم اس کے جائز ہے، درست ہے، وہ مانیں گے، اور اسی سے یہ نظام قائم رہتا ہے۔ اگر یہ مخالفت شروع کر دی جائے، حکمران وقت کی مخالفت اس بنیاد پر، پھر تو ایک انتشار و انارکی یہ پھیل جائے گی، اور مسلمانوں کے اندر بہت فساد برپا ہو جائے گا، فساد پھیل سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔